لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے درس میں ہم نے حاتم تائی کی بیٹی کا ذکر کیا تھا، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ حاتم تائی کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا عدی بن حاتم۔ تو عدی اس کا نام تھا، حاتم کا وہ لڑکا تھا، تو اس لیے عدی بن حاتم اس کا کتابوں میں نام آتا ہے۔ اچھا، حاتم تائی کا یہ جو بیٹا ہے اس کا قبول اسلام تو ذرا بعد میں ہوا، لیکن کیونکہ اب ہم اس واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو جہاں ان کی بیٹی کے اسلام کا ہم نے ذکر کیا وہاں بیٹے کے اسلام کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے بیٹے نے اسلام ابھی نہیں قبول کیا تھا، چند ماہ بعد کے بعد جب وفود آئے مدینہ طیبہ اور وفد کے وفد آئے اور اسلام میں داخل ہوتے گئے تو اسی زمانے میں یہ بھی آئے۔ تو قبیلہ بنو تے جو ہے وہ عرب کے مشہور قبائل میں سے تھا، اس لیے اس کو حاتم تائی کہتے ہیں، کیونکہ وہ قبیلہ تے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو حاتم تائی جو ہے وہ اسی قبیلے کا ایک بڑا مشہور آدمی تھا۔ اس کی فیاضی اور سخاوت نے اس قبیلے کے نام کو چار چاند لگا دیے تھے۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی جو ہے وہ اپنی قوم کا سردار بنا۔ وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اپنی زبان سے خود بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کو سیرت ابن ہشام میں بھی بیان کیا گیا ہے، پھر ضیاء النبی میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کو علامہ حلبی نے بھی ام السیر میں بیان کیا ہے، اور سیرت کی اکثر کتابیں جو بہت تفصیل سے لکھی گئی ہیں اس کے اندر آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ اچھا، عدی کہتے ہیں کہ عرب کے دوسرے غیر مسلم بھی اللہ کے رسول کو دل سے ناپسند کرتے تھے، لیکن میری ناپسندیدگی سب سے زیادہ تھی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے نہ ان کی قوم کا رئیس ہوں، میرا مذہب عیسائیت ہے، میں حضرت عیسیٰ کا امتی ہوں، اور میری قوم اپنی آمدنی کا چوتھا حصہ مجھے پیش کرتی ہے، جب میرا مذہب بھی سچا ہے اور قوم بھی مجھے اپنا فرما رواں تسلیم کرتی ہے اور مجھے اپنی آمدنی کا گرا قدر حصہ بطور نذرانہ پیش کرتی ہے، تو مجھے کسی نئے نبی یا نئے دین کو قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پیغمبر اسلام کی فتوحات اور اسلام کی کامیابیوں کے چرچے میں بھی سنتا رہتا تھا، اس لیے میرے دل میں یہ تشویش ضرور تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام میرے علاقے پر بھی حملہ کر دے۔ میرا ایک عربی النسل نوکر تھا جو میرے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ استبل میں ہر وقت چند ایسے اونٹ موجود رہنے چاہیے جو سرکش نہ ہوں اور موٹے تازے ہوں، اور جب تو یہ سنے کہ مسلمانوں کے لشکر نے بنی تے کے علاقے میں قدم رکھا ہے تو مجھے فوراً بتانا۔ چنانچہ ایک روز وہ گھبرایا ہوا آیا اور اس نے آ کر مجھے بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شاہ سوار ہیں وہ یہاں پہنچ گئے ہیں، میں نے ان کے جھنڈے بھی دیکھے ہیں، اس لیے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اب وہ کر گزرے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے اونٹوں پر پالان کسو اور انہیں میرے لیے پاس لے آؤ۔ وہ لے آیا تو میں نے اپنی بیوی بچوں کو ان پر سوار کیا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں میرے ہم مذہب عیسائیوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ جلدی میں اپنی بہن اور حاتم کی بیٹی صفانہ کو وہیں چھوڑ گیا۔ میں شام پہنچا اور وہاں سکونت پذیر ہو گیا۔ میرے وطن سے چلنے آنے کے بعد اسلام کے جو لوگ تھے، جو سپاہی تھے، انہوں نے میری قوم کے علاقے میں آئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو جنگ کی قیدی بنا لیا۔ ان میں میری بہن یعنی حاتم کی بیٹی صفانہ بھی تھی۔ حضور کو شام کی طرف سے میرے بھاگ جانے کی اطلاع مل گئی تھی۔ جب یہ جنگی قیدی مدینہ پہنچے تو انہیں مسجد کے دروازے کے سامنے ایک چھپر میں ٹھہرایا گیا، وہاں حاتم تائی کی بیٹی کو بھی رکھا گیا۔ مقریزی کی روایت کے مطابق صفانہ کو رملہ بنت حارثہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ تو امتاع الاسماع میں یہی آتا ہے کہ مقریزی کی روایت ہے۔ اچھا، ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفانہ کے پاس سے گزرے، وہ اٹھ کر حضور کے پاس چلی آئی اور بڑے فصیح اللسان اور چرب زبان تھی۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ فوت ہو گئے ہیں اور میرا پرسان حال تو کوئی ہے نہیں، ایک بھائی تھا وہ شام بھاگ گیا، مجھ پر احسان فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان فرمائے۔ اچھا، اس نے بھائی کا نام یوں نہ لیا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تیرا وفد کون ہے؟ عرض کی کہ عدی بن حاتم، یعنی اس نے اشارتاً بھائی کی طرف اشارہ کیا، نام نہ لیا، اس لیے حضور نے پوچھا کہ تیرا وفد کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی عدی بن حاتم۔ حضور نے فرمایا او وہی عدی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے۔ اتنی بات ہوئی کہ اس کے بعد حضور مجھے یوں کھڑا چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ دوسرے روز پھر حضور میرے پاس سے گزرے، کل والا معاملہ ہوا۔ تیسرے روز پھر گزرے، کل والا معاملہ ہوا۔ اچھا، پھر
مجھے حضور نے اشارہ کیا، ایک نوجوان حضور کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اٹھو اور حضور کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کرو۔ اس کے کہنے سے میری حوصلہ افزائی ہوئی، میں اٹھی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور میری خبر گیری کے لیے آنے والا بھی غائب ہو گیا ہے، مجھ پر احسان فرمائے، اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، لیکن یہاں سے جانے میں جلدی نہ کر، جب تیرے قبیلے کا کوئی آدمی آئے گا تو مجھے بتانا۔ اچھا، اس کو میں تفصیل میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کہتی ہیں میں نے جب تحقیق کی کہ وہ نوجوان کون تھا جس نے مجھے اتنا اچھا مشورہ دیا جس سے مجھے رہائی ملی، تو مجھے پتا چلا وہ نوجوان سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ میں وہاں ٹھہری یہاں تک کہ قبیلہ بلیہ اور خداع کے چند سوار آئے، قبیلہ بلیہ اور خداع۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ اپنے بھائی کے پاس شام جانا چاہتی ہوں، مجھے اپنے ہمراہ لے چلو۔ چنانچہ میں حضور کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری قوم کے چند لوگ آئے ہیں جن میں قابل اعتماد لوگ ہیں۔ چنانچہ حضور نے مجھے نیا جوڑا پہنایا، سواری کے لیے اونٹ بخشا اور راستے کے اخراجات وغیرہ بھی دیے، نقدی وغیرہ دی، اور پھر میں اپنے لوگوں کی معیت میں شام نکلی۔ عادی کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک ہودج دیکھا جس کا رخ میری طرف تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حاتم کی بیٹی ہے۔ جب وہ قریب آئی تو وہ واقعی حاتم ہی کی بیٹی تھی۔ جب وہ میرے نزدیک آئی تو اس نے مجھے خوب سرزنش کی، مجھے قطع رحمی کرنے والا اور ظالم کہا۔ اس نے کہا تم اپنے بال بچوں کو تو اونٹوں پر سوار کر کے چلے آئے، لیکن تم نے اپنے باپ کی بقیہ نشانی اور اس کی عزت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا یہ سب میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، جلدی میں ہو گیا۔ اچھا کوئی اچھی بات کہو، میں نے جو یہ کیا ہے اس کے لیے میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، میں شرمندہ ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے ہودج سے نیچے اتر آئی اور میرے پاس جو ہے آ کر رہنے لگی۔ تو وہ کہتے ہیں، علی کہتے ہیں کہ میری بہن تھی تو بڑی عقل مند عورت، تو اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بات تو بتا کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا بخدا وقت ضائع کیے بغیر میں اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہے، یا تو وہ اللہ کا نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ اگر وہ نبی ہے تو تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ تم فوراً حاضر ہو کر اس پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہارا شمار بھی السابقون الاولون میں ہو، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہوں کو دانشور اور دور اندیش مصاحبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تیری خداداد صلاحیتوں کو جب دیکھیں گے تو تیری قدر افزائی کریں گے اور تمہیں کوئی باوقار منصب بھی دے دیں گے۔ میں نے کہا بہن تمہاری رائے بڑی صائب ہے۔ چنانچہ میں شام سے روانہ ہو کر مدینہ طیبہ آیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ حضور اس وقت اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ حضور نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں عدی ابن حاتم ہوں۔ حضور کھڑے ہو گئے اور مجھے لے کر اپنے کاشان اقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بوڑھی اور کمزور سی عورت نے حضور کو گزارش کی کہ حضور آپ ٹھہرے، میری عرض سماعت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات کا ذہن میں رکھیے گا کہ حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم کو اس کی بہن صفانہ نے کیا کہا تھا؟ وہ دو میں سے ایک شخص ہے، یا تو وہ اللہ کا نبی ہے یا کوئی بادشاہ ہے۔ اب دیکھیں صفانہ کہہ کے بات جو ہے وہ عدی کے ذہن میں تھی۔ تو عدی کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت، کمزور عورت، وہ بھی راستے میں حضور کو ملتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ٹھہرے میری عرض سنیں۔ حضور دیر تک کھڑے رہے، وہ اپنی آپ بیتی سناتی رہی۔ عدی کہتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے دل نے مجھے کہا واللہ ما ھذا بملک، خدا کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ بادشاہ نہیں ہوتے ایسے کہ کسی غریب بوڑھی عورت راستے میں پکڑ کے کھڑی ہو جائے اور بادشاہ کھڑے ان کی باتیں سنتے رہیں۔ نہ بادشاہ تو بڑے غرور والے ہوتے ہیں اور یہ تو بڑے عجز و انکساری والے آدمی ہیں۔ جب وہ فارغ ہوئی تو مجھے حضور پھر لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ جب اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو ایک تکیہ جو چمڑے کا تھا اور اس کو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا، حضور نے وہ میری طرف سرکایا اور فرمایا اجلس علی ہذہ، عدی اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ تشریف رکھیے۔ حضور نے فرمایا بل انت، نہیں تم ہی بیٹھو گے۔ میرے لیے اب تعمیر ارشاد کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ کہتے ہیں بات دل ناخواست تھا، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، حالانکہ میری طبیعت تو نہ چاہتی تھی، میں چاہتا تھا حضور بیٹھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے فرش پر بیٹھ گئے
اور پھر میرے دل نے یہ آواز دی واللہ ما ھذا بامر ملک، خدا کی قسم یہ کسی بادشاہ کا طرز عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بادشاہ تو اونچا بیٹھتے ہیں اور دوسروں کو نیچے بٹھاتے ہیں، یہ تو مجھے اونچا بٹھاتے ہیں اور خود زمین پر بیٹھ گئے ہیں۔ پھر حضور نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے حاتم کے بیٹے عدی، کیا تو عیسائیوں کے رقوصی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا؟ اللہ اکبر! دیکھیں حضور نے اسے وہ بات بتائی جو اس کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا، اس کے گھر والوں کو بھی نہ پتا تھا۔ اے حاتم کے بیٹے عدی، کیا تو عیسائیوں کے رقوصی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا؟ میں نے عرض کیا میرا اسی فرقے سے تعلق ہے۔ پھر فرمایا کیا اپنی قوم سے تو غنیمت کا چوتھا حصہ وصول نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ جواباً حضور نے فرمایا تیرے دین میں تو یہ حلال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یعنی عیسائیوں میں بھی کئی فرقے تھے، تو اسی میں ایک فرقہ جو ہے وہ رقوصی فرقہ تھا، پھر ان کی فقہ تھی، ان کی فقہ میں مال غنیمت حلال ہی نہیں تھی۔ تو حضور نے کہا جب تیری فقہ میں مال غنیمت حلال ہی نہیں ہے تو پھر تو لیتا کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا باخدا ایسا ہی ہے۔ حضور کے اس ارشاد سے مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، آپ پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اے عدی، شاید اس دین کو قبول کرنے کے راستے میں یہ چیز حائل ہے کہ مسلمان غریب اور محتاج لوگ ہیں، اس لیے تم غریبوں کا دین قبول نہیں کرتے۔ بخدا وہ وقت آنے والا ہے جب ان میں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ ان میں کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا شاید تو اس لیے اس دین کو قبول کرنے سے گریز کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے دشمنوں کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے۔ اے عدی، بخدا عن قریب تو سنے گا کہ ایک عورت اپنے اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے نکلے گی اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ آخر میں فرمایا اے عدی، شاید تو اس لیے اس دین کو قبول کرنے سے ہچکچا رہا ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ حکومت اور سلطنت غیروں کے قبضے میں ہے۔ خدا کی قسم عن قریب تو سنے گا کہ بابل کے قصر ابیض کو یہ فتح کریں گے اور اس میں داخل ہوں گے اور کسریٰ کی وسیع و عریض مملکت پر ان کا پرچم لہرائے گا۔ حضور کے ان ارشادات کو سن کر عدی کہتے ہیں میری آنکھوں سے تعصب کے پردے اٹھ گئے۔ حق کا جو مجھے منظر نظر آیا تو بس پھر میں نے بھی فرط مسرت سے اسلام قبول کر لیا۔ عدی کہا کرتے تھے کہ حضور نے جو 3 پیشن گوئیاں فرمائی تھیں ان میں سے 2 پوری ہو چکی ہیں اور تیسری بھی ضرور پوری ہوگی۔ میں نے اس لشکر میں شرکت کی جس نے بابل کے قصر ابیض پر فتح کا پرچم لہرایا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے روانہ ہوئی اور بلا خوف و خطر اس نے یہ طویل مسافت طے کی اور بیت اللہ کا حج کیا۔ خدا کی قسم تیسری بات بھی پوری ہوگی کہ اس امت میں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! تو ابن ہشام نے السیرۃ النبویہ میں، پھر ابن اثیر نے الکامل فی التاریخ میں، پھر ضیاء النبی نے اور پھر کئی کتب میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے اور سیرت کی بہت ساری کتابوں میں آتا ہے۔ اچھا، بعض علماء اس ضمن میں کچھ اور تفاصیل بھی لاتے ہیں کیونکہ مختلف کتابوں کا مطالعہ ہے، اس لیے جو ہے کچھ اور تفاصیل بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جیسا اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عدی نے کیا کہا تھا۔ عدی نے کہا تھا کہ جب میں نے حضور کے بارے میں سنا تو مجھے آپ سے اتنی بیزاری ہوئی کہ اتنی بیزاری شاید عرب کے کسی آدمی کو بھی حضور سے نہ ہوگی۔ میں نے ایک لڑکے سے کہا جو میرے اونٹ چرایا کرتا تھا، عدی چونکہ حضور کے سائے سے بھی بھاگنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس لڑکے سے کہا کہ جب تجھے خبر ہو کہ حضور کا لشکر آ رہا ہے تو مجھے بتا دینا۔ تو جب وہ آیا تو پھر اس کے بعد عدی وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اچھا، اور جب عدی کی بہن عدی کے پاس واپس شام آئی تو عدی نے جب اس سے کہا کہ تمہاری حضور کے بارے میں کیا رائے ہے تو اس نے کہا خدا کی قسم میری رائے ہے کہ تم جلد از جلد ان کے پاس پہنچو، یا تو وہ اللہ کے نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ رائے بہت مناسب ہے۔ تو یہ خاتون اگرچہ حضور کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو چکی تھی، مگر علماء لکھتے ہیں کہ شاید انہوں نے بھائی کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا
اور انہوں نے جو یہ کلمہ کہا تھا کہ اگر وہ نبی ہیں اس سے بھائی کہیں اور زیادہ بیزار نہ ہو جائے، اس لیے بھائی کے سامنے انہوں نے حضرت کے متعلق اس انداز میں بات کی کہ تھوڑی دیر کو فرض کر لو کہ وہ نبی ہیں۔ اس کا مقصد عدی کو اس بات پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ فوراً حضور کے پاس حاضر ہو جائیں، کیونکہ وہ تو جانتی تھی کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کے بعد کسی بھی سلیم اور شریف طبیعت کا آدمی جو ہے وہ گمراہی کو قبول نہیں کرے گا اور ہدایت سے محروم نہیں رہے گا۔ تو اس لیے عدی جو ہے وہ کہتے ہیں میں روانہ ہوا اور مدینے پہنچ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ حجرے میں داخل ہوئے تو حضور نے ان سے فرمایا اے عدی مسلمان ہو جاؤ اور سلامتی حاصل کرو۔ اور حضور نے یہ بات عدی ابن حاتم سے 3 مرتبہ فرمائی۔ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی ایک آسمانی دین پر ہوں، تو حضور نے فرمایا تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا آپ میرے دین کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا تو عیسائیوں کے رکوسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا؟ کیا تو اس قوم میں سے نہیں جن کا اپنا مستقل دین ہے؟ کیونکہ یہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم جو ہے عیسائی تو تھے، غرض انہوں نے کہا بے شک۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں تمہاری قوم مال غنیمت میں سے 1/4 حصہ نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا دیتی تو ہے، جیسا کہ جاہلیت میں جو سربراہ ہوتے تھے ان کے لیے ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اس سے کہا کہ بھئی تمہارا جو دین ہے اس میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں بے شک، اور اب میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اس لیے آپ مجھے وہ باتیں بتا دیتے ہیں جن کو میں تو جانتا ہوں لیکن آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ میں نے تو آپ پر یہ بات کسی کو بتائی نہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا عدی شاید تم اس دین میں داخل ہونے سے اس لیے رک رہے ہو، اور پھر وہ تمام وجوہات جو آپ سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ حضور نے انہیں بتائی۔ اچھا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک اور بات بھی کہی، اور شاید تم اس لیے اس دین کو قبول کرنے میں ہچکچا رہے ہو کہ دیکھنے میں اس کے دشمن زیادہ نظر آتے ہیں اور حمایتی کم، مگر کیا تم نے ہیرا کا نام سنا ہے؟ میں نے عرض کیا اس شہر کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دین کی برکت ایسے پھیلے گی ایک گھر میں بیٹھنے والی عورت شہر ہیرا سے تنو تنہا نکلے گی اور مکے میں بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ یا ایک روایت میں یوں الفاظ آتے ہیں کہ عن قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ تم سنو گے کہ ایک تن و تنہا عورت اپنے اونٹ پر سوار ہو کر چلے گی اور بے خوف و قدر حرم میں آئے گی اور طواف کرے گی، اور شاید تمہیں اس دین کو اختیار کرنے میں پس و پیش ہے کہ حکومت و سلطنت غیروں کے ہاتھ میں ہے، اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا۔ اچھا، یہ قادسیہ جو ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عراق کے علاقے میں ایک جگہ کا نام ہے جو اس زمانے میں کسرائے فارس کی جو ہے وہاں پہ سلطنت تھی، اور اس ضمن میں میں آپ سے سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں قادسیہ کی جنگ اور اس کی فتوحات کے ضمن میں بڑے تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو غرض حضرت عدی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے واقعی بہت جلد دیکھ لیا کہ ایک عورت قادسیہ سے اپنے اونٹ پر روانہ ہو کر حج کرنے آئی ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے باقی چیزیں بھی دیکھیں۔ تو یوں جو ہے عدی بن حاتم جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔